فاصلے دلوں میں ہوتے ہیں۔ کبھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگ اجنبی بن جاتے ہیں اور کبھی ہزاروں میل کا فاصلہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ آدمی تین ہی اچھے، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز کر کے اور کبھی غلط فہمی سے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحد سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزماؤ، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا اور وہی اس کا اصل رنگ ہوگا۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ رشتوں کو رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔ انسان مرتا ہے تو مر جائے، لیکن کبھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مانگتی تو خون ہی ہے۔ سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھر میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ منافقت کے رشتوں سے سر عام نفرت بہتر ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم نے رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ جب انسان کسی سے رشتہ توڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ تعلق کی خوبصورتی کا اندازہ دل میں چھپے اطمینان سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس تسلی کا ہونا ایسا ہے جیسے بیمار کو شفا مل گئی ہو اور جیسے لاپتہ مسافر کو اپنی منزل مل گئی ہو۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزماؤ، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا اور وہی اس کا اصل رنگ ہوگا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سواری کو گرنے نہیں دیتی،
نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ شیشہ آپ کو صرف آپ کی شکل دکھاتا ہے، لیکن زمانہ آپ کو شیشہ دکھاتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ عام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ مرد اس عورت کے لیے تڑپتا ہے جس کے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اسے عشق میں دھوکہ دے جائے اور وہ اسے دوبارہ پانے کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تم ایسی عورت سے ملو جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگے اور اپنی تصحیح کر لے، تو خبردار ہو جاؤ، وہ عورت نہیں مرد ہے۔ عورتیں یہ سب نہیں کرتی۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، صرف آپ پر انحصار کرنے لگے، تو کوشش کیجیے کہ اسے مخلص سمجھے، پاگل نہیں، ورنہ سچ میں وہ پاگل ہو جائے گی۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن، اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریف لڑکیاں تو گھر پر رہتی ہیں، میں کہتی ہوں شریف لڑکیاں جہاں بھی رہیں شریف ہی رہتی ہیں۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا، دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہے۔ جس عورت کی ناک تیکھی ہوتی ہے، یعنی پتلی ہوتی ہے، ایسی عورت تیز ہوتی ہے، اور تیکھی ناک خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ جس عورت کی ناک موٹی اور پھیلی ہوئی ہو، ایسی عورت دوہری شخصیت کی مالک ہوتی ہے، باہر سے نظر آنے والی معصوم لیکن اندر سے چالاک ہوتی ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی اور گول ہو، ایسی عورت کا قد اپنے شوہر کے قد کے برابر ہوتا ہے، اور اپنے شوہر پر وہ حکمرانی کرنا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتی ہوں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔